روز خبروں میں یہی بات آتی ہے کہ گوادر اور بلوچستان میں سی پیک کی وجہ سے ایک انقلاب آئے گا، معاشی خوشحالی آئے گی، لیکن گزشتہ 10 سالوں سے ہم یہ نعرے سنتے ہیں، نہ یہاں سڑکیں بنی، نہ کوئی نیا کارخانہ ہم نے دیکھا، نہ کوئی نیا میگا پروجیکٹ ہمیں نظر آیا، اور یہاں ایک ہی کاروبار عروج پر ہے اور وہ لاشوں کا کاروبار ہے، دھماکوں کا کاروبار ہے، ٹارگٹ کلنگ کا کاروبار ہے، اور خون ہے جو بہہ رہا ہے، اور یہاں لاشیں ہی لاشیں ہیں جو لوگ دفناتے دفناتے تک گئے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی کلمات اور صبر اور دلاست دیتے دیتے لوگ تک گئے ہیں، اکتا گئے ہیں۔ اس حالات میں جماعت اسلامی نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم بلوچستان کے حقوق کی لڑائی لڑیں گے۔ ایوانوں میں بھی ہمارے قومی اسمبلی میں عبدالاکبر چترالی صاحب نے، سینٹ میں جناب مشتاق احمد خان صاحب نے، حتیٰ کہ خیبر پختونخوا اور سندھ کی اسمبلیوں میں بھی ہماری صوبائی ممبران نے ہمیشہ بلوچستان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد ہم جاری رکھیں گے۔ میں امید دلاتا ہوں کہ بلوچستان کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے۔ بلوچستان کے لوگ باصلاحیت ہے، بلوچستان کے لوگ پاکستان اور اسلام سے محبت رکھتے ہیں، لیکن نااہل اور نالائق لیڈرشپ کی وجہ سے آج پاکستان اور خاص کر بلوچستان میں بدامنی ہے۔ محترم بھائیو، گزشتہ 19 تاریخ کو بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے ژوب میں میرا جلسہ تھا، اور اس جلسے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ میں یہاں کوئٹہ سے جا رہا تھا، اور راستے میں جب ژوب پہنچے تو شہر سے باہر وہاں کے نوجوانوں نے، بزرگوں نے ہمارا استقبال کیا، اور عین استقبال کے دوران ہم پر ایک خودکش حملہ ہوا، اور اللہ رب کریم نے لوگوں کو بھی بچایا، مجھے بھی بچایا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو لاشیں اور جنازے اٹھنے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پلان کو، اس منصوبے کو ناکام بنایا، اور آج میں آپ کے درمیان موجود ہوں تو میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر حکومت نے عوام کو مسلح لوگوں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑا ہے؟ یہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ رات کے وقت سڑکوں پر کوئی حکومت نہیں ہوتی، اور افسوس یہ ہے کہ حکومت خود چاونیوں میں، بنگلوں میں، دفاتر میں محصور ہو گئی ہے، اور خود ان کے اپنے تانے محفوظ نہیں ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ایک طرف دہشت گردی ہے، ایک طرف دھماکے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہے، اور دوسرے طرف کوئی حکومت نہیں ہے۔ حکومت چھپی ہوئی ہے اپنے دفاتر میں، اور کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں جتنے بھی ادارے ہیں ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، مراعات لیتے ہیں۔ ایک غریب قوم نے ٹیکسز دے کر ہر طرح کی سہولیات سے ان کو نوازا ہے، لیکن یہ حکومت بری طرح عوام کی جان اور مال کی تحفظ میں ناکام ہو گئی ہے۔ جو حلف اٹھایا ہے آئین کے مطابق، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ معزز صاحب حضرات، میں اس لیے آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ اس ملک کا ہوگا کیا؟ آپ بھی صحابی حضرات ہیں، اگر آپ اپنے حافظے پر زور ڈالے، کوئی ایک نیل بھی آتا ہے، وہ بھی 3-4 سال گزار کر چلے جاتے ہیں، اور مسائل جو کی تو اسی طرح رہتے ہیں، اور پھر کوئی نیا آدمی آتا ہے، وہ ایک نئے نقشے کے ساتھ
کام شروع کرتا ہے اور اعلانات کرتے ہیں، پھر وہ بھی ناکامی کا تمغہ ساتھ لیے ہوئے واپس چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں پاکستان کی حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کو سوڈان اور لیبیا اور شام نہیں بنانا چاہتے، اگر آپ پاکستان کو روانڈا نہیں بنانا چاہتے، تو بلوچستان کے حوالے سے ایک قومی مشاورت ہو جائے۔ یہاں قبائل ہے، اس میں انتہائی باصلاحیت لوگ موجود ہیں، یہاں دانشور لوگ موجود ہیں، وہ پاکستان اور بلوچستان کے خاطر فکر مند ہیں، یہاں بہت باصلاحیت نوجوان موجود ہے، لیکن آپ لوگوں نے آنکھیں بند کی ہیں شتر مرغ کی طرح، اور آنے والے حادثات کے انتظار میں ہیں، اور ہر حادثے کے بعد ایک سٹیٹمنٹ مذمت کا یا افسوس کا جاری کیا جاتا ہے، اور پھر آئندہ ایک اور بڑے حادثے کا اور واقعے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ پہلے یہاں پانی کا مسئلہ تھا، پہلے یہاں بجلی کا مسئلہ تھا، پہلے یہاں روزگار کا مسئلہ تھا، آج یہاں لوگوں کے لیے جینے کا مسئلہ ہے، جینا بھی مشکل ہو گیا ہے اور مرنا بھی یہاں مشکل بنایا گیا ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ داری قبول کرے گا؟ کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو منتخب لیڈرشپ ہے، کل میں کوئٹہ سے جا رہا تھا پرسوں، تو جہاں کوئی بہت بڑا بنگلہ ملا کہ یہ فلاں ایم این اے کا ہے، یہ فلاں ایم پی اے کا ہے، اور جب وزیر نہیں تھے، ممبر نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، تو ایک لوٹ مار ہے اس ملک میں اور خاص کر اس صوبے میں۔ خود ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے کہ بلوچستان میں 65% کرپشن ہے، یعنی اگر ایک سکیم 1 کروڑ کا ہے تو ان کے سروے کے مطابق 65 لاکھ روپیہ اس میں غبن کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سڑکیں بنتی ہے اور جیسے بنتی ہے افتتاح سے پہلے پھر خراب ہو جاتی ہیں۔ تو کرپشن ایک طرف، بدامنی دوسرے طرف، غیر یقینی سچویشن، ایسے میں کیا پاکستان ترقی کرے گا اور بلوچستان ترقی کرے گا؟ اور میں جتنے بھی بلوچستان کے لوگوں سے ملا ہوں، صحیح بات یہ ہے کہ میں نے کسی آدمی کو ان حالات پر مطمئن نہیں پایا، وہ حکومت میں ہو، اپوزیشن تو ہے نہیں ماشاءاللہ۔ بلوچستان میں ایک ایسی اچھی حکمت عملی ہے کہ سب لوگ حکومت میں شامل ہوتے ہیں، لیکن کرنے والا، خدمت کرنے والا، ڈیلیور کرنے والا، ذمہ داری سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، سب ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں۔ مجھ پر خودکش حملہ ہوا، میرے ساتھی الحمدللہ بچ گئے۔ یہ واقعہ کیسا ہوا، کون اس میں ملوث ہے، ایک شہری کی حیثیت سے میں جاننا چاہتا ہوں، اور پاکستان کے لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہیں